باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس کتاب کو نازل کیا، بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی آیات اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نمونہ عمل اور آئیڈیل بنائیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ قرآن مجید وہ کتاب کہ جو بظاہر 1400 سال یا 1400 کچھ سالوں پہلے نازل ہوئی، لیکن ہر دور اور ہر زمانے میں اس کی آیات، اس کی تعلیمات زندہ اور اس زمانے کی ضرورت کے مطابق ہے۔ دنیا کی جتنے بھی ادیان اور مذاہب اور جتنے بھی دھرم ہیں، ریلیجنز ہیں، ان میں سب سے بڑا امتیاز جو اسلام کو ہے وہ یہ کہ اسلام نے اپنی تعلیمات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ جو ہر دور، ہر زمانے میں جس طرح اور جیسا بھی زمانہ ہو، چاہے وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو یا ابھی اس میں بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی ہو، ہر دور و زمانے کے مطابق اور کمپیٹیبل ہے اور ہر دور و زمانے کے مطابق اس کی تعلیمات ہیں۔ یعنی کسی بھی زمانے کا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کا یہ سبق، اسلام کا یہ درس، اسلام کا یہ چیپٹر آج کے زمانے میں فوت ہو چکا ہے، آج کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا امتیاز ہے دنیا میں تمام ادیان و مذاہب پر اسلام کا، جس کی حقیقت کو شاید ابھی بھی ہم درک نہیں کر پائے ہیں، ابھی بھی ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو پایا ہے۔ دوسرے مذہبوں اور دوسرے ادیان سے تعلق رکھنے والے اسکالرز کے جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جو قرآن مجید کی اسٹڈی کرتے ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے، وہ ان باتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک یونیورسل ہدایت کے لیے، ایک آفاقی اور ایک عالمی ہدایت کے لیے ایک بہترین کتاب ہے، ایک بہترین ریفرنس بک ہے۔ ریفرنس بک کا مطلب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ انسان جب بھی کسی تحقیق کو انجام دیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی پروجیکٹ پہ وہ تحقیق کرتا ہے تو اسے کچھ ریفرنس چاہیے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے، تو وہ ریفرنس جگہ جگہ پر اس کی مدد کرتا ہے، اس کی گویا تحقیق کے نقص کو مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں جب ہماری ضرورتیں آتی ہیں، زندگی میں ہمارے مختلف زندگی کے شعبوں میں اور مختلف مرحلوں میں جب ہمیں ریفرنس چاہیے ہوتا ہے الہی ہدایتوں کا، تو وہ ہدایتیں ہمیں قرآن مجید سے، سب سے پہلے قرآن مجید سے حاصل ہوگی، جو آج ایک سب سے بڑا عالمیہ، بہرحال ایک سب سے بڑا عالمیہ ہم اس کو کہیں یا ایک ایکسکیوز کہیں۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ اب جب عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہم اس کتاب کو سمجھیں کیسے، اس کتاب کی اسٹڈی کیسے کریں، اس کتاب کو مطالعہ کیسے کریں، جبکہ اللہ نے اس کتاب کو نازل جو کیا ہے سب سے پہلے، یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید خداوند عالم کیا کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے نازل کیا ہے کہ شاید تم غور و فکر کرو۔ البتہ یہ خطاب تھا اس زمانے کے عرب لوگوں کے لیے کہ جن کی زبان عرب تھی، لیکن یہ صرف ان لوگوں سے مخصوص نہیں ہے خطاب، یہ ہر زمانے کے انسان کے لیے، یعنی ہم نے اس کو آسان عربی میں نازل کیا۔ ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اس کا ٹرانسلیشن یا
گویا اس کے ترجمے جو ہوئے ہیں ہماری زبانوں میں، ہم ان ترجمے کے ذریعے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ سب سے ایک آسان راستہ ہے۔ لیکن دوسرا جو سب سے بافضیلت راستہ اور اچھا راستہ بھی ہے، جس کو بارہا حدیثوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے سراہا بھی ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے، وہ یہ کہ خود قرآن مجید کی زبان سے ہم آشنا ہوں۔ اصل آبجیکٹو یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو عربی میں اس کی تلاوت کریں اور عربی میں ہم اس کو سمجھیں۔ لیکن اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس لائف میں، زندگی میں اتنی فرصت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو کم از کم ہم دوسری زبان میں اس کو در کو سمجھ تو سکتے ہیں، اس کی آیات کے مفہوم کو تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت کے لیے بہترین گویا اجر و ثواب کا مستحق وہ شخص ہوگا کہ جو اس کی تلاوت خود عربی زبان میں اس کو کرے۔ گرچہ اگر کوئی عربی نہیں جانتا ہے تو وہ دوسری زبانوں میں بھی قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ کر پڑھ کر وہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید، حدیث میں متعدد حدیثیں کہ بہتر یہ ہے کہ شخص، انسان قرآن مجید کو عربی میں پڑھے اور اس کا عربک ٹیکسٹ پڑھے تاکہ اس کی فضیلت سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ بہرحال دوسری زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ بظاہر اس زبان سے ذرا سا دور ہے کہ جس زبان میں خدا نے اس کتاب کو نازل کیا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر، یعنی اس سے بہتر کوئی نہیں دنیا میں۔ بہرحال یہ ایک اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے، اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے کہ ہم سب سے بہتر کس کو کہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں خیرکم، یعنی تم میں سے سب سے بہتر، اس سے دنیا میں کوئی بھی بہتر شخص نہیں ہو سکتا۔ من تعلم القرآن، جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کو سیکھے، وہ علمہ، اور دوسروں کو جا کر سکھائے، پارٹ کرے، ڈسٹریبیوٹ کرے جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اس کے ٹیکسٹ کو سمجھنا، بلکہ اس کے متن کو، یعنی اس کی عبارتوں کو کیسے پڑھا جائے۔ بہرحال ہم عرب نہیں، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عرب لوگوں کے لیے تو سہولت ہے کہ وہ عربی زبان میں پڑھ سکتے ہیں اگر ان کو عربی زبان پڑھنا آتی ہے، کیونکہ بہرحال کسی زبان کا، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص انگریز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو انگلش ٹیکسٹ بھی پڑھنا آتا ہو، نہیں، زبان اہل زبان ہے، وہ زبان بولتا ہے کیونکہ اس ماحول میں وہ پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہم لوگ، بہت سے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں لیکن اردو پڑھنا نہیں جانتے، اردو لکھنا نہیں جانتے۔ یہی حال ہے، عربی زبان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عربی تحریر کو بھی پڑھ سکے۔ جو شخص پڑھتا ہے، جو شخص سیکھتا ہے، وہ اس تحریر کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو سیکھنا اس کا بہت زیادہ ٹپیکل نہیں۔ آج کے زمانے میں کم از کم ایک بچہ 2-3 زبانیں تو اسکول میں سیکھ ہی لیتا ہے۔ اس کی ریڈنگ، اس کو سمجھنا، البتہ سمجھنے کا مرحلہ اور زیادہ اس میں مشق چاہیے ہوتی ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ٹائم ڈیووشن ہوتا ہے اس میں، لیکن سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے، جو تعلیم کا سب سے ابتدائی مرحلہ ہے، وہ یہ کسی متن کی قراءت اور اس کی ریڈنگ سکھائی جاتی ہے بچے کو۔ اگر کوئی نئی زبان وہ سیکھ رہا ہے، انگریزی بھی اگر سیکھتا ہے تو پہلے اس کے الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں اس کو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیسے حروف کو ایک دوسروں سے ملائے، ایک دوسرے سے ملا کر ان کو مرکب کر کے ملا کر کس طرح پڑھے، آہستہ آہستہ پھر وہ مرحلہ بہ مرحلہ جاتا ہے اور وہ پھر اس خاص زبان کے ٹیکسٹ کو اور متن کو پڑھنا سیکھتا ہے اور اس کی تلاوت کرنا سیکھتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لیندی پروسیس ہوتا ہے جو اتنی آسانی سے ایک دن میں نہیں ہوتا، لیکن اتفاق یہ ہے جو قرآن مجید کے سلسلے میں جو محققین نے اب تک کی کوشش کی ہے، وہ ایک بہترین ذریعہ، یہ ذریعہ تعلیم اور گویا کئی برسوں کی مشقتوں اور محنتوں کے بعد کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کم سے کم عرصے میں وہ شخص جو بالکل عربی متن اور عربی تحریر کی قراءت سے اور اس کی ریڈنگ سے اور اس کی تلاوت سے محروم ہے، وہ شخص کم سے کم وقت میں عربی کو پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ یہ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حتیٰ بعض لوگوں نے مثال کے طور پہ یہ اپنا ایکسپیرینس جو شیئر کیا ہے، وہ 13 جلسوں میں ایک شخص جو ہے جو بالکل قرآن مجید نہیں جانتا ہے پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت سے لابلد ہے، تو وہ 13 جلسوں میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ البتہ یہ تو ان لوگوں کا ایکسپیرینس ہے، میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں جانتا ہے اور قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتا، اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، عربی متن نہیں پڑھ سکتا،
صرف اس کو جو مشقت اور محنت اور وقت لگے گا، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، جو وقت لگے گا اس کو صرف الفابیٹس اور حروف کی شناخت کا، البتہ ایک خاص اس کا پیٹرن ہے، ایک خاص طریقہ ہے، اس خاص نہج پر وہ قرآن مجید ہی نہیں بلکہ تمام عربی متون اور تمام عربی عبارتوں کی وہ قرأت اور تلاوت کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ اب تک کی تحقیق جو ہوئی ہے، اب آپ اندازہ لگائیں 5 جلسے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 5 جلسے میں ایک شخص 5 لیکچرز کے بعد ایک شخص جو ایک زبان کو ریڈ نہیں کر سکتا ہے، اب 5 جلسوں کے بعد آپ اس کے سامنے اس کا ٹیکسٹ رکھیے، اس کا متن رکھیے، تو وہ 5 جلسوں کے بعد اس زبان کی عبارت کی تلاوت، قراءت، اس کی ریڈنگ کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کا ایک خود مادی اثر جو اپنی جگہ ہے، لیکن معنوی اثر یہ ہے اس کا کہ قیامت کی روایت میں ایک ملتا ہے کہ قیامت کے دن اذا جاء یوم القیامت قیل لقارئ القرآن، جب قیامت کا دن آئے گا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورقع، کہ تم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت میں اپنے درجات کو طے کرتے جاؤ۔ میں کچھ ظاہری مادی فوائد اس کے بتاتا چلوں۔ روایات میں ہے کہ وہ شخص، خاص کر یہ یوتھس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت، یا وہ لوگ کہ جو اپنے حافظے سے زیادہ اپنی میموری کو زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ اور کام ان کا زیادہ ہوتا ہے میموری کا، وہ شخص جو کثرت تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کی میموری شارپ ہوتی ہے، اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ جب تمہاری روحوں پر، تمہاری نفس پر اگر زنگ لگ جائے، جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے، جس طرح رسٹ آ جاتا ہے آئرن پہ، لوہے کے اوپر، تمہاری روح بھی اگر اسی طرح زنگ آلود ہو جائے، فجلؤھا بالقرآن، تو اپنے روح کے زنگ کو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے تم پاک کرو، روح کے رسٹ کو، اس کے زنگ کو، اس پہ جو آلودگی اور غبار بیٹھ چکا ہے، اس کو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت میں نے عرض کیا کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے، لیکن بہترین اور مطلوب ترین، اور جس کو روایات میں بھی سراہا ہے، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روایات میں جو سراہا ہے، وہ عربی سیکھنا اور عربی زبان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور خاص کر ایک سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت واجب نہیں ہے۔ ہاں، ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ دن بھر میں 50 آیت کی تلاوت کرتا۔ مومن کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اکثر علماء، بزرگ اور عمائدین جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کی شناخت اور پہچان اور اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ وہ دن بھر میں 50 آیت کی تلاوت کرتا ہے، وہ جو واجب نماز میں سورہ پڑھتا ہے اس کے علاوہ ہر فرد کے لیے ہم گویا دن بھر میں 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سوروں کو صحیح عربی میں اس کی تلاوت کرے۔ اگر انسان کو صحیح عربی میں وہ اپنی نماز کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ سیکھ سکتا اور نہ سیکھے۔ ایک شخص ہے وہ سیکھ نہیں پایا، اس کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، تو شاید اس کی نماز صحیح ہو جائے۔ لیکن اگر ایک شخص سیکھ سکتا، اس کے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں سیکھنے کے، اور اس کے باوجود بھی وہ نہ سیکھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ لہٰذا ہر فرد کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کہ ان سوروں کے اوپر خاص توجہ عطا کریں، ان دعاؤں اور ان اذکار کی طرف ہم خاص توجہ کریں کہ جن کو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، جو ہم پر واجب ہیں۔ اس کے لیے کب ممکن ہو سکتا ہے؟ بہت سارے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح عربی تحریر نہ ہونے کی وجہ سے ہم الفاظ کا صحیح تلفظ، صحیح پروننسیشن نہیں ادا کر پاتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا ان کی صحیح ادائیگی کے لیے، ان کی صحیح شناخت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی صحیح عربی تحریر اور ان کے عربی متن سے ہم آشنا ہوں۔ یہ درس جو آپ کی خدمت میں جس کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ 5 جلسوں میں، ٹوٹل 5 نشستوں میں آپ کی خدمت میں ایک کورس کی شکل میں وہ شخص جو بالکل قرآن مجید کی تلاوت سے ناآشنا ہے اور لابلد ہے، کہ ان 5 نشستوں پر، ان 5 لیکچرز پہ، 5 جلسوں پہ اگر وہ توجہ کرے تو وہ ان 5 نشستوں کے بعد قرآن مجید
اور تمام عربی عبارتوں کی تلاوت اور قرأت کر سکتا ہے، چاہے وہ دعائیں ہوں۔ البتہ اس تلاوت کا ایک خاص پیٹرن ہوگا، ایک خاص نہج ہوگا۔ ایک شخص جو بالکل برسا برس قبل اس نے یا مدتوں قبل اس نے مثال کے طور پہ اپنے بچپن میں مثال کے طور پہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت اور گویا اس کو سیکھا تھا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تھا، یقیناً اس شخص کی تلاوت میں، اس شخص کی قرأت میں، اور ایک میرے جیسے انسان کے جس کو ہم نے پہلی بار فرسٹ ٹائم لائف میں زندگی میں موقع نہیں ملا، مصروفیت اتنی زیادہ تھی، بچپن میں گھر والوں نے نہیں سیکھنے کا موقع فراہم کیا، اگرچہ والدین پہ فرض ہے، والدین پر یعنی اولاد کے کچھ حقوق ہیں جو باپ کے اوپر ہیں، ان میں سے ایک ان یعلمہ القرآن، مولا کائنات نے 3 حق بتائے ہیں بیٹے کے ہیں جو باپ کے اوپر، جس کو ہر باپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان یعلمہ القرآن، بیٹے کو باپ قرآن مجید کی تعلیم دے، ویحسن اسمہ، بیٹے کا بہترین نام رکھے، ویحسن تعدیبہ، اور اسے بہترین ادب سکھائے۔ البتہ وہی تعلیم قرآن کے سلسلے میں اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تعلیم قرآن سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسے پڑھنا سکھا دے، اس کی قرأت سکھا دے۔ یعلمہ القرآن یعنی قرآنی تعلیمات اس کو سکھائے۔ قرآن یعنی مثلا لائف سٹائل، طرز زندگی، نہ صرف یہ کہ یہ ایک وہ کتاب ہے کہ جس میں کیا واجب ہے کیا حرام ہے لکھا، نہیں، صرف بالکل طرز زندگی، آئین حیات ہے قرآن مجید۔ ان یعلمہ القرآن، باپ اسے قرآن مجید کی تعلیم دے، یعنی قرآنی لائف سٹائل اسے سکھائے، قرآنی طرز زندگی سے اسے آشنا کرے، قرآنی جینے کا سلیقہ جو ہے، قرآن مجید نے جو جینے کا سلیقہ بتایا اس طرز زندگی سے اسے آشنا کرائے۔ یہ ایک باپ پہ فرض ہے کہ جو اپنے بیٹے کا یہ حق، اگر باپ ادا نہیں کرتا ہے تو روز محشر وہ ذمہ دار ہوگا، روز محشر اسے جواب دینا ہوگا۔ لیکن اتفاق سے کسی کے والدین کو نہیں توفیق ہو پائی، وہ اپنے بچے کو نہیں سکھا پائے، وہ انسان جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ایک اچھے خاصے سن پہ پہنچ گیا، افسوس کی بات نہیں ہے، انسان بہرحال جب اس کی آنکھ کھل جائے، جب وہ آگاہ ہو جائے، جب وہ ضرورت کو محسوس کر لے، اسے اپنے فریضے کا احساس ہو جائے، وہ اس وقت ہے۔ یعنی اسلام نے واپسی کے لیے کوئی خاص سن کی قید نہیں لگائی ہے، خدا تک واپسی کے لیے، دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے اسلام نے بہرحال فرائض کے آغاز میں تو سن کی قید ہے کہ انسان کے اوپر دینی فرائض اور شریعت کے تمام احکام اس وقت انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائے۔ لڑکیوں کے بلوغ کا وقت الگ ہے، لڑکوں کے بلوغ کا وقت الگ ہے، لیکن اگر انسان بلوغ کے بعد ایک مدت تک غافل رہا اور اس نے اپنے فرائض کو انجام نہ دیا، لیکن بعد میں جب اس کی آنکھیں کھلی، وہ غفلت سے بیدار ہوا، تو اسلام نے وہ ایک قید نہیں کہ عمر کے اس حصے پہ پہنچنے کے بعد اب اس کے لیے واپسی ناممکن ہے، اب وہ چاہے بھی تو نہیں آ سکتا۔ ہاں، ڈیڈ لائن جو ہے اسلام کی وہ موت ہے، موت سے قبل انسان کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ، یہ کلاس، یہ لیکچر اور یہ نشست جو ہے ہماری قرآن مجید کی، جس کا عنوان رہے گا آؤ قرآن سیکھیں، اس میں کوشش یہ رہے گی کہ ہم کم سے کم یعنی میکسیمم 5 جلسوں میں وہ تمام گویا بیسکس جو ضرورتیں ہیں ایک قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت سیکھنے کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن سب سے زیادہ جو توجہ آپ کی ضروری ہے وہ اس چیز کی طرف ہے کہ آپ الفابیٹ سے اور حروف گویا ہجا یا حروف تہجی جو عربک کے ہیں، جیسے ہم انگلش میں الفابیٹس ہیں ABCD، ویسے عربک میں بھی حروف تہجی ان کو کہا جاتا ہے، عربک کے الفابیٹس کو، ان سے آشنائی ضروری ہے، ان سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جتنی زیادہ کنسنٹریشن، جتنی زیادہ توجہ حروف کے اوپر کی جا سکتی ہے اور جتنے بہتر طریقے سے حروف کو پہچانا جا سکتا ہے، جو شخص بہتر انداز میں حروف کو پہچانے گا وہ آسانی سے اور بہت ہی سہولت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو کم وقت میں سیکھ سکتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، میں ایک اور اپنا ایکسپیرینس آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو بہت لائیو اور حقیقی اور واقعی ایکسپیرینس ہے کہ ایک شخص 20-20 منٹ کی 3 نشستوں میں، کم سے کم پیریڈ، 1 گھنٹہ بہت زیادہ نہیں ہوتا اپنی زندگی کا، 1 گھنٹے کے اندر ایک شخص جو بالکل قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا، وہ ان 3 نشستوں کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا، اور ایسا ہوا بھی ہے،
ایسے سیکھنے والے ہیں بھی جنہوں نے ایک نشست میں، بلکہ ہم 3 نشست کریں 20-20 منٹ کی، انہوں نے ایک نشست میں پورے قرآن مجید گویا عربک ٹیکسٹ کو اور عربی متن کو کس طرح پڑھا جاتا ہے انہوں نے اس وقفے میں سیکھا۔ تو اس یہ جو ہمارا لیکچر ہوگا اور یہ جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جس کا عنوان ہوگا آؤ قرآن سیکھیں، اس میں ہم کیا کرنا ہے، ہمیں وہ لوگ جو عربی کی قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت سے ناآشنا ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت انہیں نہیں آتی ہے یا عربی متن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ اگر ان دروس کو فالو کریں اور ان پروگرامز کو اگر دیکھیں تو کم سے کم وقت میں 5 نشستوں کے بعد کوئی بھی عربی تحریر ہو جس میں زیر زبر کی علامت لگی ہو وہ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ نقطہ اور سب سے امپورٹنٹ نوٹ جو اس سلسلے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی زیادہ سے زیادہ اور سب سے زیادہ ہمیں جو کنسنٹریشن اور توجہ کرنی ہوگی وہ حروف کی طرف، الفابیٹ۔ ہم اگر الفابیٹ سے آشنا ہو گئے، کوئی شخص بھی اگر عربک الفابیٹ سے آشنا ہو گیا تو بہت آسانی کے ساتھ کم وقت میں وہ تمام عربی عبارتوں کی خاص کر قرآن مجید کی قرأت کو سیکھ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھ سکتا ہے، اور یہ فضل و شرف جو اس کی زندگی میں جس سے وہ محروم تھا اس کو یہ شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ پھر نہ صرف قرآن مجید بلکہ تمام دعاؤں کی کتابیں، تمام زیارات کی جو اپنی زندگی میں ہم جن کو ضرورتیں سمجھتے ہیں سب سے پہلے مرحلے میں ان کا پڑھنا، ان کی تلاوت کرنا وہ اس شخص کو آ جائے گا۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، اس کی تعلیم حاصل کر سکیں اور ہماری زندگی میں وہ نمونہ عمل بن سکے، یہ کتاب، اس کی آیات کو ہم سمجھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔